بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی اور میری دینی بہنیں جو اس بات کو سن رہی ہیں، چونکہ یہ جو عبادت ہے اس میں عورتیں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں تو اس لیے خاص طور سے وہ بھی میری مخاطب ہیں اور مرد تو ہیں ہی۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ الحمدللہ گزرا ہمارا اور ہم نے بہت اچھی، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کی، تراویح بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی ادا کی، خیر خیرات اور بھی بہت سارے تلاوت قرآن وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہم نے پڑھا۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ان رمضان کی ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے، جتنا ہو گیا اس پر شکر ادا کرنا، جت میں جو کچھ کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ سے اس پہ معافی مانگنا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کسی بھی عمل کے ختم پر یہ دو کام کرنا چاہیے۔ ایک شکر، اللہ تیرا شکر ہے، بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے اتنا بھی نہیں کیا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور دوسرا استغفار، کہ اللہ تعالیٰ جیسے بھی کیا تھا ٹوٹا پھوٹا کیا، اللہ تو معاف فرما دینا اور اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ یہ تو ہمارا رمضان کے بارے میں ہوا۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، عید کی نماز ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ دن بھی گزر گیا۔ اب کیا کریں؟ عید الفطر کا دن گزرنے کے بعد جو اگلا دن آیا ہے، یعنی شوال کی 2 تاریخ سے لے کر یہ شوال کے پورے مہینے میں ایک ہمیں کام کرنا ہے، وہ ہے 6 روزے رکھنا، 6 روزے۔ میں آپ کو ایک روایت پہلے سناؤں، اس کے بعد 1-2 مسئلے اس کے ذکر کرتا ہوں کہ رکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھو، روایت میں پہلے فضیلت کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، کئی روایتوں میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، دھیان رکھنا ہے رمضان کے روزے رکھے، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے ساتھ میں رمضان کے روزے کے بعد، عید کا دن گزرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ شوال کا مہینہ ہوتا ہے جو عید کا چاند ہوتا ہے نا، رمضان کا چاند ختم ہو گیا یعنی مہینہ، اس کے بعد شوال کا چاند دکھتا ہے، عید کے دن کے بعد یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو اس شوال کے مہینے میں جو شخص 6 روزے رکھے، فذاک صیام الدہر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہے گویا زندگی بھر روزے رکھنا۔ آپ خود دیکھ لو نا بھئی، 30 روزے رکھے اس نے، 300 دن کا ثواب ملا، پھر 6 روزے رکھے گا تو 60 دن کا، 360 دن کا ایک سال ہوتا ہے۔ اس طریقے سے 36 روزے رکھنے کا ثواب کیسا ملے گا اس کو؟ 360، یعنی پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ بڑی زبردست فضیلت ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اگر اللہ توفیق دے، اگر اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کر دے، حالات سازگار کر دے، ہم طاقت رکھتے ہیں تو ہمیں یہ 6 روزے رکھنا چاہیے۔ رکھنا کیسے ہے اس کا طریقہ بتا دوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 6 روزے لگاتار نہیں رکھنا چاہیے، بہتر ہے کہ آپ الگ الگ رکھیں۔ جیسے عید کے دوسرے دن ایک رکھ لیا، پھر 1-2 دن چھوڑ کے ایک رکھ لیا، پھر 1-2 دن چھوڑ کے رکھ لیا، 4 دن چھوڑ کے رکھ لیا۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے رکھنا ہے، لگاتار نہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر لگاتار بھی رکھیں گے تو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آپ الگ الگ رکھیں تو زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں لوگ ایک مسئلہ یہ پوچھتے ہیں، خاص طور سے عورتیں پوچھتی ہیں کہ کیا ہم جو قضا نمازیں، یعنی جو قضا روزے ہمارے چھوٹ گئے تھے، کیا اس میں اس کی بھرتی ہو جائے گی؟ یعنی ہم اگر شوال کے روزے رکھ لیں گے تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ دیکھیے، نیت آپ ایک کریں گے، ایک ہی روزے میں دونوں کی نیت نہیں کریں، آپ فرض قضا کی بھی نیت کریں اور نفل کی بھی، یعنی جو شوال کے روزے کی نیت نہ کریں، دونوں الگ الگ رکھیں، یہ تو سب سے اعلیٰ درجہ۔ لیکن اگر آپ قضا روزے 6-7 جو چھوٹ گئے، اگر قضا رکھنے کی نیت کریں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نفل کا ثواب بھی دے دیں، لیکن دونوں الگ الگ رکھیں گے تو بہتر ہے۔ نیت اگر الگ الگ رکھیں گے تو دونوں کی نیت الگ الگ ہوگی، ایک روزے میں دونوں کی نیت نہ کریں۔ یہ تھا ایک تھوڑا سا مسئلہ جو اس متعلق ذکر کر دیا اور فضیلت بھی بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمارے لیے یہ عبادت کرنا آسان فرما دے۔